اور جناب چیئرمین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے صدارتی کلمات اور مشورے بھی دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحمت والا. درود و سلام ہو ہمارے آقا حضور رحمت للعالمین پر، ان کی آل، ان کے اصحاب پر. میں آپ تمام بزرگوں سے بدگمانی کا شکار نہیں ہوں، اس لیے میں آج اس محفل میں خلاف دستور کسی کا نام نہیں لوں گا اور براہ راست آمدم برسر مطلب کے تحت اپنی گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، اور قلم ہے ہاتھ میں خنجر کی کیا ضرورت ہے، پڑھا لکھا ہوں سلیقے سے قتل کرتا ہوں. آپ تمام اہل قلم، اہل علم و فن، احباب شعر و سخن کے نثری کارنامے میں نے بیٹھ کر بڑی سنجیدگی سے سنا. آپ حضرات نے بھی سب کو سنا. میں بے پناہ متاثر ہوا. آدمی ایک عمر تک پڑھتا ہے مگر زندگی بھر سیکھتا رہتا ہے. تو آج اس کا مجھے شدید احساس ہوا. آپ تمام کے نثری کارناموں کو، نثری آپ کی تحریروں کو سننے کے بعد بے پناہ متاثر ہوا. میں فردن آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کرناٹکا اردو اکیڈمی کی دعوت پر آپ تشریف لائے، اور بالخصوص ہمارے منیر احمد جامی صاحب کی اس میں بڑی محنت ہے، بڑا ان کا خلوص، بڑا انہماک ہے، بڑی توجہ کے ساتھ اس طرح کی نشستیں منعقد کرتے ہیں. ادب کی دو آنکھیں ہیں، ایک آنکھ نثر ہے، دوسری آنکھ نظم ہے، اور دونوں ہی ادب کے بہت اہم شہپارے ہیں، حصے ہیں. جہاں تک نثری تحریر کا سوال ہے، آپ تمام ماہرین ہیں، محققین ہیں، میں آپ کے سامنے کیا پیش کروں. بہرحال مجھے مختصر سی ایک تحریر بہت پہلے کہیں پڑھا تھا، یاد آ گئی. کلکتہ کی مشہور گائکہ جو ہیں وہ گوہر جان الہ آباد آئیں اکبر الہ آبادی سے ملاقات کرنے کے لیے. ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں تو اکبر الہ آبادی نے برجستہ اپنے مخصوص لہجے میں کہا، پہلے جج تھا اب ریٹائر ہو گیا ہوں، صرف اکبر رہ گیا ہوں. آپ تشریف لائی ہیں، میں حیران ہوں کہ آپ کی خدمت میں کیا تحفہ پیش کروں. اور پھر دوران گفتگو انہوں نے ایک کاغذ پر برجستہ ایک شعر لکھا، انہیں پکڑا دیا. انہوں نے کہا، خوش نصیب آج بھلا کون ہے گوہر کے سوا، خوش نصیب آج بھلا کون ہے گوہر کے سوا، سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے شوہر کے سوا. یہ مختصر تحریر ہے جو ادب کا ایک شہپارہ آپ کہہ سکتے ہیں. نثری تحریر میں کیا قوت ہوتی ہے اور کیا کشش اور کیا توانائی ہوتی ہے. اور بہت پہلے میں نے ناول کے بارے میں سنا پڑھا تھا کہ ایک مختصر ترین ناول کیا ہو سکتا ہے، افسانہ کیا ہو سکتا ہے. تو مجھے یاد آ گیا، آپ تمام حضرات افسانچے اور اپنے ناول سنا رہے تھے کہ رات کے سناٹے میں بڑی خاموشی طاری ہے اور ایک ٹرین بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جنگل سے گزر رہی ہے. ٹرین کے کمپارٹمنٹ میں روبرو دو افراد بیٹھے ہوئے ہیں، دو مسافرین بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مسافر دوسرے سے پوچھتا ہے، کیا تم نے کبھی جن دیکھا ہے؟ اتنا پوچھا وہ غائب ہو گیا. افسانہ ختم. آگے ہے، کیا تمہیں بھوت پریت پر یقین ہے؟ دوسرے نے کہا نہیں تو پہلا غائب ہو گیا. یہ اصل کا خیر، مختصر افسانہ کہ جس میں افسانے کی ساری خوبیاں، افسانچہ تو افسانہ کہیں، افسانچہ کہیں، کتاب کہیں، کتابچہ کہیں. خیر، یہ جو مختصر جو نثری تحریر ہے اسے آپ افسانہ نام دیں، افسانچہ نام دیں، جو بھی تحریر دیں، شارٹسٹ کتنی اپیلنگ ہے. اور نثر کے بارے میں، اردو نثر کے بارے میں آپ اہل علم ہیں ماشاءاللہ، تمام محققین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، دانشور حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس سلسلے میں فورٹ ولیم کالج کا جو کارنامہ ہے اسے ہم فراموش نہیں کر سکتے. اب مجھے ایک بات اور یاد آ گئی. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی بیمار پڑ گئے اور علالت طول پکڑنے لگی. تو آپ کے مرید خاص حضرت امیر خسرو حضرت کی خدمت میں آئے اور پاؤں دباتے ہوئے انہوں نے سوچا کس طرح سے پیر و مرشد کو میں خوش کروں، انہیں بہلاؤں، کیونکہ وہ بیمار ہیں، مریض ہیں. تو انہوں نے قصہ چہار درویش سنانا شروع کر دیا فارسی زبان میں.
اور وہ قصہ پڑھتے گئے اور یہ سلسلہ طویل ہوتا گیا اور قصہ ختم اور آپ صحت مند ہو گئے، شفا یاب ہو گئے. تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بیمار ہو اسے چاہیے کہ وہ قصہ چار درویش پڑھے، وہ صحت یاب ہو جائے. تو بڑوں کی بڑی بات ہے، بڑوں کی بڑی بات ہے. اور اسی کو جو ہے باغ و بہار کے نام سے چھپوایا گیا فورٹ ولیم کالج میں، اسی کو چھپوایا گیا. اور ہم نے بھی منشی کامل کے ایگزام میں وہ چار درویش کا قصہ پڑھا ہے. واقعی میں وہ نثری جو کارنامہ ہے چار درویش کا یا باغ و بہار کا، وہ بالکل لاجواب ہے. اور آج بھی اس کی اہمیت، اس کی عظمت مسلم ہے. اور علی گڑھ تحریک جو ہے، علی گڑھ تحریک اپنی جگہ پر ایک عالمی تحریک ہے کہ اردو کے نظم کی بات ہو کہ نثر کی بات ہو، جو علی گڑھ تحریک کا جو کارنامہ ہے اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا. آپ اور ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ وہ نثر میں جو ہیں جو عناصر خمسہ ہیں، سر سید احمد ہیں، مولانا حالی ہیں، مولانا شبلی ہیں، ڈپٹی نذیر احمد ہیں، حسین احمد آزاد ہیں. ان کی تحریروں کا کیا کہنا، اس کا کوئی جواب ہو سکتا ہے؟ صبح قیامت تک ایسی تحریریں پیدا ہونا مشکل ہے. یہ وہ جینیس لوگ ہیں، یہ وہ جینیس اردو نثر کے جو ہے وہ جیالے اور عظیم شخصیات ہیں. تو آج آپ نے اپنی تحریروں کے ذریعے سے یہ ثابت کیا ہے کہ ماشاءاللہ جنوب میں بالخصوص ہمارے کرناٹک میں آپ جیسے اہل علم و فن، ارباب شعر و سخن موجود ہیں. ہمیں آپ پر فخر ہے. کرناٹک اردو اکیڈمی کی جانب سے میں خصوصی طور پر اپنے اسٹاف کی طرف سے، ہمارے جملہ معزز ارکان جہاں بیٹھے ہیں، اعظم شاہی صاحب ہیں، ہمارے عبدالعظیم تنویر ہیں، جامی صاحب ہیں، ڈاکٹر داؤد محسن صاحب ہیں، شائستہ محترمہ بیٹھی ہوئے ہیں، ان تمام کی طرف سے میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. اور ساتھ ہی ساتھ آئندہ کے لیے انشاءاللہ تعالی کرناٹک اردو اکیڈمی اس طرح کی شعری نشستیں یا نثری نشستیں منعقد کرتی رہیں گی. میں آپ تمام کی طرف سے بالخصوص محترم المقام منیر احمد جامی صاحب کو پھر ایک بار مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سور میں بیچارے بڑے متحرک، فعال، مخلص ہو کر کام کرتے رہتے ہیں اور ہمیں جوڑ کر رکھتے ہیں. میں آپ کو تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی اس طرح کی نشستیں آئندہ بھی منعقد ہوتی رہیں گی. کرناٹک اردو اکیڈمی کے ساتھ اپنا تال میل بنائے رکھیے. انشاءاللہ کوئی بھی ادبی، لسانی، ثقافتی، عربی اردو زبان کے حوالے سے پروگرام، نثری اور شعری کوئی بھی نشست ہوگی، انشاءاللہ تعالی ہر اعتبار سے کرناٹک اردو اکیڈمی آپ کا تعاون کرے گی. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. تھینک یو.